أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں امامت اور خلافت کا اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امامت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ خلافت ہے۔ اگر خلافت ثابت ہو جائے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے، قرآن سے، تو پھر تو وہ حق پر ہو گئے اور ان کا مذہب ثابت ہو گیا، اور اگر خلافت ثابت نہ ہو تو پھر ان کا مذہب، ان کا دین غلط اور شیعہ دین ثابت ہو گیا۔ بڑا نزاع ہے اسلام میں، وہ امامت و خلافت کی نزاع ہے، اور اگر ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، یا صرف ابو بکر کی خلافت باطل ہے بلکہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا، تو پھر مذہب عمری اساسی سے باطل ہے۔ لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو مذہب شیعہ باطل ہے۔ میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت کیا نص پہ مبتنی ہے؟ اس پہ کوئی نص ہے؟ کچھ بھی نص بھی نہیں ہے، کچھ بھی نص نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یاد کروں کہ جماعت عمریہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قطعاً نہیں بنتی۔ دعویٰ کو دیکھیں، اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ خلافت یا امامت، ان دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نص نہیں ہے کسی کو مقرر کرنے کی، اور اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ امامت نام کی چیز اسلام کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اور خلافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ تو اب بات کیا بنتی ہے؟ ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے دلیل دینے کا، دعویٰ ہے تمہارا امامت کا۔ امامت کی دلیل تم نے دینی ہے۔ اگر دلیل ہو امامت کی تو پھر امامت ثابت، جب امامت ثابت ہو جائے گی تو پھر باقی بات ساری غلط ہو جائے گی، خلافت سب کچھ غلط ہو جائے گا، اور تم اسی وجہ سے ہی خلافت کو غلط کہتے ہو۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت میں تم اسی عقیدے کی وجہ سے غلط کہتے ہو کہ وہ خلیفہ کیوں بن گئے، کیونکہ امامت تھی۔ ہم کہتے ہیں امامت تھی ہی نہیں، اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اور مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کیا، اور تم کہتے ہو کہ امامت ہے اسلام کے اندر۔ اب امامت تم نے ثابت کرنی ہے کہ اسلام کے اندر ہے، اور اس کے بعد صرف امامت ثابت نہیں کرنی، کیونکہ امامت کے دعوے دار تو بہت ہیں۔ تم نے اپنے 12 اماموں کی امامت ثابت کرنی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں، 12 اماموں کی امامت ثابت کرنی ہے۔ اگر تم نے امامت ثابت کر دی، کس سے؟ قرآن مجید سے، واضح حکم، استدلال آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ اس کو شریعت کا، ایمان کا ایک اہم حصہ بتا رہے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، جس طرح رسول اللہ کو ماننا ہے، جس طرح قیامت کو ماننا ہے، اس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو اسی طرح ہی واضح الفاظ کے اندر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے امامت کو۔ حق تو یہی بنتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے ثابت نہیں کر سکتے تو حدیث رسول سے، متواتر حدیث سے واضح الفاظ کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے کہ امامت نام کی کوئی چیز ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ ثابت کر دیں گے امامت کو تو پھر اہل سنت کا مذہب باطل ہوگا۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے امامت کو، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حکم کسی کے خلیفہ بنانے کا نہیں دیا، اشارتاً باتیں ہیں وہ الگ ہے، لیکن واضح حکم کسی کے خلیفہ بنانے کا نہیں دیا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہاں، ایک بات قرآن مجید میں واضح طور پر ہے جس کو تم پھر ٹال مٹول کر کے گھماتے رہتے ہو، جو کہ تمہارے حق میں قطعاً نہیں جاتی، جس طرح کہ تم اس کو اپنے مہدی کے حق میں لے جانے کی کوشش کرتے ہو، تو وہ بات سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ وہ آیت ہے ہمارے پاس اس بات پر کہ جن کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا وہ حق پر ہوں گے،
اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کیا اور وہ حق پر تھے۔ اس بات کی دلیل قرآن مجید میں ہے کہ جن کو مسلمان مقرر کریں گے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور وہ حق پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 55 کے اندر اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں مومنوں کو خلافت دوں گا۔ کن مومنوں کو؟ جو کہ ابھی موجود ہیں تم میں سے، اور اس وقت موجود کون تھے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے موجود ہیں، یعنی ابھی ہیں۔ مخاطب کا صیغہ ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ اس وقت کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا صحابہ سے کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو خلافت دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دی انہی سے ہی اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو خلافت دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ خلافت کریں گے۔ یہ وضاحت ہے پوری آیت نمبر 55 کے اندر، جو کہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ بے شک حکم نہیں دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ جن کو میں نے خلافت دینی ہے وہ میں ہی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہی بات ڈالی اور ان لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان والوں کو خلیفہ بناؤں گا۔ تو یہاں ان کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے، ان کی خلافت بھی ثابت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی۔ بے شک اس کے لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا۔ تو یہ تو ثابت ہو گئی خلافت قرآن مجید سے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بارے میں پہلے موجود نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نام لے کر نہیں بتایا تھا کہ فلاں فلاں خلیفہ بنیں گے۔ ہاں، یہ بتا دیا تھا جو خلیفہ بنیں گے وہ میری طرف سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ان کو خلیفہ۔ اب جب بن گئے تو یہ اس پر نص ہے کہ جو بنے ہیں وہ ٹھیک تھے۔ تو یہ بات اس بات پر نص ہے کہ جو بنے تھے وہ سب ٹھیک تھے، خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو خلافت دی۔